اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین۔ رقیہ کے اوپر ہم نے بات شروع کی تھی اور تمہید کے بعد ہم نے اس کے بعد 2 سبق دیکھے تھے، جس میں ہم نے دیکھا تھا رقیہ کیا چیز ہے اور کہ راقی کو کن چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آخری سبق دیکھیں گے جس میں ہم مریض کے لیے کچھ ہدایات پر بات کریں گے، کن چیزوں کا مریض کو خیال کرنا ہے اور کیا کیا احتیاطی تدابیر وہ اپنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی ہم مختلف قاری حضرات کی آواز میں رقیہ کی جو ریکارڈنگ ہے، جو آڈیو ہے، وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے، تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم سبق اب شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ بنیادی اس طرح کی چیزوں پر بات کرتے ہیں، کچھ ایسی تدابیر پہ جن کو اپنا کے مریض علاج کو کہہ دیں زیادہ کامیاب کر سکتا ہے اور علاج جو ہے اس کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کو مکمل رکھیں، ان میں کوتاہی نہ ہونے دیں، کیونکہ فرائض اور واجبات جو ہیں ان کا پورا ہونا علاج کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر، جس سے پیچھے راقی ولی کے اندر بھی ہم نے بات کی تھی، اس کے بغیر علاج ہو تو جاتا ہے مگر اس کا ایک تو اثر عام طور پہ کمزور ہوتا ہے، یا پھر آپ کہہ دیں کہ بنیادی جو فائدہ ہے وہ حاصل عام طور پہ نہیں ہوتا یا کمزور پڑ جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر ہو سکے تو مریض کو چاہیے کہ خود بھی دعا کرے، خود بھی رقیہ پڑھے، خود بھی کہہ دیں دم کرے۔ اگر اس کی تجوید کا مسئلہ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر راقی سے ہی مدد لے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ تجوید بہتر کرے اور خود دعا پڑھے۔ ساتھ میں مگر راقی کو بھی کہہ دیں تلاش کر لے، خود بھی دعا کرے، اس سے بھی دعا کروائے، تو کہہ دیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ مگر جو راقی ہے وہی جو میں نے کہا راقی نے خیال کرنا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، تو اسی طرح مریض کو بھی یہ خیال کرنا ہے کہ اس کا اپنا عقیدہ بھی صحیح ہے اور جس راقی سے وہ مدد لے رہا ہے اس کے عقیدے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی فرائض اور واجبات کو مکمل کر رہا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کر رہا۔ ابن حبان میں روایت ہے کہ اللہ نے حرام میں علاج نہیں رکھا، تو اس لیے اب یہاں سے ایک اور جو بات نکلتی ہے کہ اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ آپ کی آمدنی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر ورنہ آپ سمجھ لیں کہ علاج جو ہے وہ خراب ہو جائے گا یا رہ جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ صبر اور توکل کو کا کہتے ہیں دامن تھام کے رکھیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ علاج کے لیے دعا پڑھ رہے ہیں، آپ رقیہ استعمال کر رہے ہیں، مگر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اللہ جس طرح دے کے بھی آزماتا ہے، کبھی کبھار لے کے بھی آزماتا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے جو ہمارا کہتے ہیں تمہیدی بیان تھا، اگر آپ اس کے اندر اس سبق میں دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے کچھ روایات بیان کی تھی جن سے ہمیں صبر کے فائدے کا پتہ چل رہا تھا، اور یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ مصیبت یا امتحان ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے، یا پھر وہ کسی وجہ سے ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے مدد مانگیں، اس توبہ کریں، معافی مانگیں اور صبر کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور بار بار دعا کریں۔ اس کے علاوہ قرآن کو ترتیب سے پڑھنے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں، اور کوشش کریں کہ اگر تجوید صحیح نہیں ہے تو تجوید درست کریں، اور ساتھ جتنی دیر ابھی آپ کی تجوید صحیح نہیں ہوئی تو اتنی دیر بے شک ساتھ ساتھ سنتے رہیں، تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زیتون کا تیل، سدر کے پتے، شہد، پاک پانی اور خاص طور پہ زمزم جو ہے ان میں برکت ہے، تو ان کو بھی استعمال کرنے سے علاج میں فائدہ ہوتا ہے، تو آپ ان کو ویسے بھی استعمال کر لیں، بے شک ان پہ دم نہ بھی ہوا ہو تو ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حجامہ ایک چیز ہے، وہ علاج بھی ہے، وہ سنت بھی ہے، اور اس سے اثر وغیرہ بھی ختم ہوتا ہے، تو اس کو بھی استعمال کریں۔ اور ایک اور روایت ہے جو بخاری میں اور مسلم میں ہے، جس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عجوہ کھجور جو ہے مدینہ شریف کی، اس سے بھی علاج ہوتا ہے اور سحر ختم ہوتا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو صبح کو عجوہ کھجور کھا لے
اس دن اسے سحر نہ ہوگا۔ تو یہ کچھ تدابیر تھیں جو میں نے کہا کہ ہم مریض استعمال کر سکتا ہے علاج کو بہتر بنانے کے لیے۔ اب اس کے بعد ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے، کچھ تدابیر ایسی جو کہہ دیں احتیاط کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ شروع کریں اللہ سے پناہ مانگنے سے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کی آپ کے پاس حفاظت ہوگی تو پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ سے دعا کریں، اس سے پناہ مانگیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں، کہ کیونکہ جب آپ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے اور اس کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بنیادی جو صبح اور شام کے اذکار ہیں اور جو دعائیں ہیں، اٹھنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، مسجد جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، داخل ہوتے ہوئے سلام کہنا، ان سب سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کام کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ ہماری حفاظت کے لیے ہی ہمیں دعائیں دی گئی ہیں، تو ان کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ تقوی اختیار کریں، کیونکہ تقوی جو ہے اس سے بنیادی طور پہ انسان کو حفاظت ملتی ہے، اور جو متقی ہوتا ہے اس پہ عام طور پہ اثر کوئی نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جائے تو بس امتحان کے طور پہ کہہ دیں کچھ دیر کے لیے بس۔ اس کے علاوہ صبر کریں، اور اگر کوئی شخص آپ پہ حسد کرتا ہے تو اس کو معاف کریں، اور نیک سلوک کریں سب سے، کیونکہ اس سے دشمنی دور ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے اور حسد کم ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ قرآن شریف میں سورہ فصلت کی ایک آیت کو دیکھیں، یہ آیت 34 ہے، اس کے الفاظ ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو، سو نتیجتاً وہ شخص کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا۔ اور یہ بات کہہ دیں تجربے سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جب آپ معافی اختیار کرتے ہیں اور آپ نرم دلی اور رحم دلی اختیار کرتے ہیں تو آپ کے لیے محبت معاشرے میں زیادہ پھیلتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پر ایمان رکھیں اور اس پر توکل کریں، کیونکہ سب سے پہلی بنیادی چیز حفاظت میں بھی اور علاج میں بھی یہی ہے کہ آپ اللہ پر صحیح ایمان رکھیں اور اس پر بھروسہ کریں۔ اس کے علاوہ بار بار توبہ کریں، کیونکہ اکثر نہ جانتے ہوئے بھی جو خطا ہو جاتی ہے اس کا بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے کہہ دیں حفاظت جو ہے کچھ آپ کی کم ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تو مزید کہہ دیں حفاظت آپ کی مضبوط رہے گی۔ اس کے علاوہ صدقہ کریں، کیونکہ کچھ روایات ہیں، ان کی صحت کا مجھے بھی نہیں پتہ، بیہقی نے بھی روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے مراسیل میں اس کو روایت کیا ہے کہ صدقات سے بیماریوں کا علاج کریں، تو صدقہ کریں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اپنے ایمان کا پورا خیال کریں کہ وہ درست ہو، کیونکہ جب ایمان غلط ہوتا ہے تو وہاں سے پھر کہہ دیں دروازہ کھلتا ہے اثرات کا بھی، مصیبتوں کا بھی اور مختلف کہہ دیں مسائل کا۔ اس کے علاوہ اچھا یہ ہو گئی حفاظت کی چیزیں۔ اب کچھ چیزیں، اب ایک بار ہم بات دہرا لیتے ہیں، پہلے سبق میں ہم نے تفصیل میں بات کی تھی، تو بس میں مختصر سی اس بار بات کروں گا کہ مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ تقدیر پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی مصیبت آپ پر آتی ہے تو وہ یا تو آزمائش ہوگی، یا وہ سزا ہوگی، یا پھر اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ اگر آزمائش ہوگی تو اللہ سے مدد مانگیں، اگر سزا ہے تو اللہ سے معافی چاہیں، اور اگر اس میں کوئی بہتری ہے تو صبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سب درست ہو جائے گا۔ تو ان تینوں معاملات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے آپ نے مغفرت چاہنی، اللہ سے آپ نے معافی مانگنی ہے، آپ نے اس سے آپ نے صبر کرنا ہے، اور آپ نے اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ سب کچھ آپ کا درست ہو جائے گا۔
تو جیسے میں نے کہا کہ یہ کچھ حفاظت کی باتیں ہیں، کچھ تدابیر ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور آخر میں بات یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ سب درست ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا مریض خیال رکھ سکتا ہے مزید کہتے ہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے اور اپنی حفاظت مزید پیدا کرنے کے لیے۔ تو آج بس ہم نے اتنی ہی بات کرنی ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔